بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کی حدیث نمبر 15 تلاوت کی گئی ہے، جو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس حدیث کی روشنی میں کچھ آرامد اور مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، اس کے والد، اس کے والدین، اس کے بچے، اس کی اولادیں، اس کے دیگر اقارب اور رشتہ دار سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، اگر تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہارے خاندان اور تمہاری تجارتیں جس کی مندی کا تمہیں خوف ہوتا ہے، ومساکن ترضونها، اور تمہارے پسندیدہ گھر اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، اگر تمہارے نزدیک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، پھر اللہ کی عذاب کا انتظار۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، کہ آپ کی ذات مبارکہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا والذی نفسی بیدی، نہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک کہ میری ذات تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا: لأن أحب إلي من نفسي، اب میں کہتا ہوں کہ آپ کی ذات میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ آپ غور کریں گے تو دنیا کے اندر محبت کے جتنے اسباب ہیں سب کا خلاصہ 4 چیزیں نکلیں گی۔ یا تو کسی سے محبت جمال اور اس کی خوبصورتی کی بنا پر ہوتی ہے، یا تو محبت کمال کی بنیاد پر ہوتی ہے، یا اس
کی اندرونی خوبی اور خصوصیت کی بنا پر ہوتی ہے، یا تو قرابت اور رشتے داری کی بنا پر ہوتی ہے، یا پھر احسان کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ اس نے کوئی احسان کیا ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ کسی سے محبت اس کے جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پر کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں احسن من کلم ترکت عینی واحسن واجمل من کلم تلد النساء، آپ سے زیادہ خوبصورت شخصیت میری ناکوں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور دیکھتے بھی کہاں سے، کسی ماں نے ایسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ خلقت مبارک من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، آپ کو سارے عیوب سے ایسا منزہ پیدا کیے گئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسا آپ چاہتے ہیں تو ویسی اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ہاتھ کے جس میں آدھار پر سرخ دھاری دار چادر تھی۔ میں ایک بار 14ویں کے چاند کو دیکھتا اور ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ چاند زیادہ خوبصورت ہے جو آسمان پر ہے، یا وہ چاند زیادہ خوبصورت ہے جو زمین پر ہے۔ پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ چاند زیادہ خوبصورت ہے جو زمین پر ہے۔ تو ساری کائنات میں حسین ترین شخصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کی جائے۔ دوسری چیز ہے کسی سے محبت اس کے جمال اور خوبیوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کون بیان کر سکتا ہے؟ ان کے کمالات کے کیا کہنے کہ ہر شاعر، ہر ادیب لکھتے لکھتے تھک جاتا ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا بھائی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی۔ تو شاید کہتا ہے لا یقدر الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا توصیف کمالات کو کون بیان کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے بڑھ کر ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور کسی سے محبت ہوتی ہے قرابت کی بنیاد پہ، رشتہ داری کی بنیاد پہ، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَزْوَاجُكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے روحانی باپ ہوئے۔ اس کو دعوت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے والد کے درجے میں۔ تو باپ سے زیادہ کون قریبی ہو سکتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہمارا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ باپ اور بیٹے کا ہے۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ اور چوتھی چیز ہے کہ کسی سے محبت اس کے احسان کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا احسان کس کا ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان ہمیں ملا، قرآن ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا، یہ بہترین مبارک طریقہ ہمیں جینے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا، دنیا ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملی، اور عقبہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ حد تو یہ ہے کہ کائنات کی نظارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طفیل میں موجود قدیر ہے۔ یہ سارے انسان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دنیا میں جمال کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، کمال کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، رشتہ داری اور قرابت کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، اور احسان کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے۔ یہ چاروں چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اقل موجود ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ ایک مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بات چلی تو آپ نے فرمایا
کہ وہ دنیا میں 3 چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہیں. نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 نیک بیوی، اور نمبر 3 میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما دے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں بہت محبوب ہیں. ایک چیز یہ میں آپ کے رخ انور کی طرف ہمیشہ دیکھتا ہوں، اور دوسری چیز یہ میں آپ اور اپنا مال سارا سب کچھ خرچ کرتا رہوں، اور تیسری چیز مجھے یہ محبوب ہے کہ آپ کی زوجیت سے میری بیٹی. یہ 3 چیزیں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں. صحابہ کرام کے محبت کے واقعات حدیث کی کتابوں میں بھرے پڑے، آپ پڑھتے جائیے. ایسی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملے گی کہ کسی کے چاہنے والے ایسے بھی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ میں کام کر رہے ہیں. ان کے لڑکے آئے اور انہوں نے خبر دی ابا جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. کھیت میں اپنے باپ میں کام کر رہے تھے. جب یہ المناک خبر ان کے کان میں پڑی تو ہاتھ گائے اللہم علیہ وفری، اے پروردگار عالم ان آنکھوں کو بینائی کو صرف کر لیجیے. اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ جن آنکھوں سے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا تھا اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، اور میری آنکھوں کا کیا کام ہے؟ میری آنکھیں تو اس لیے تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں، اور مقصد جب ختم ہے تو پھر آپ میری بینائی کو صرف فرما لیجیے. حدیث میں آتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ میرے چہرے پر پھیرے تھے کہ بینائی صرف. مرد تو مرد، عورتوں نے اس کو محبت میں کیا بازی لے گئی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک انصاریہ صحابی ہے، ان کا آپ نے کتابوں میں لکھا ہے، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی. یہ انصاریہ صحابیہ گھر سے نکلی، راستے میں جو دیکھتا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا. ایک بندہ گیا اس سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو نہیں پتا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ تیرے بیٹے کی لاش کو میں نے دیکھا تھا کہ کھلا جگہ پڑی انا للہ پڑی اور آگے چل گئی. پھر آگے دیکھ، آگے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، اس سے بھی یہی سوال کیا. اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہاں اتنا میں نے دیکھا ہے کہ تیرے شوہر کی لاش وہاں پر پڑی. پھر تیسرے بندے سے ملاقات ہوئی، اس سے جب پوچھا تو اس نے بھی یہی کہا مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا، لیکن ہاں اتنا مجھے معلوم ہے کہ تیرے والد کی لاش وہاں پر پڑی. بیٹے کی لاش، شوہر کی لاش، باپ کی لاش، 3 کی لاش پڑی ہوئی ہے. انا للہ پڑھ کر آگے نکل گئے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھی. پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا. ایک صحابی نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات نے کچھ نہیں. تو نے کہا ارونی، مجھے دکھلاؤ، جب تک میں رخ انور کا دیدار نہیں کر لیتا مجھے تسلی نہیں ہوگی. چنانچہ جب وہ پہنچی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو پھر فرمایا کل مصیبت بعد علم یا رسول اللہ، آپ کے دیدار کے بعد ساری مصیبتیں گئی. کوئی حیثیت نہیں ہے، میرا بیٹا شہید ہو رہا ہے ہونے دو، باپ شہید ہو رہا ہے ہونے دو، شوہر شہید ہو رہا ہے ہونے دو، آپ کی ذات مبارکہ بقایا ہے سب کچھ ہے. آپ سوچ رہے ہیں تو یہ صحابہ کرام کے واقعات ہیں. بعد میں کہاں ایسی نظیریں ملتی ہیں، بعد میں بھی نظیریں ہیں. دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان کو جوتا ہدیہ کیا، سب رنگ کا جوتا، بڑا خوبصورت جوتا تھا. اس وقت وہ شاندار جوتا سمجھا جاتا تھا. لیا اور گھر میں رکھ لیا. کسی نے کہا حضرت اتنا شاندار جوتا جسے عام طور سے لوگ پہنتے ہیں، آپ کو پہننا چاہیے. آپ نے لیا اور گھر میں رکھ لیا.
کہا یہ تو اس لیے تھا کہ اس کی دل جوئی ہو جائے، اس کا دل نہ ٹوٹے، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر کا رنگ سبز ہے اور اس سبز رنگ کا جوتا میں اپنے پاؤں میں پہن لوں، اس لیے میرے جوتے پر نہیں ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج میں تشریف لے گئے، بدن کے انتہائی نازک تھے، بغیر چپل کے مدینہ کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، پاؤں سے خون پس رہا ہے، پاؤں زخمی ہو چکے ہیں، کسی نے کہا حضرت جوتا پہنیے، کہا بات تو صحیح کہ پہن لینا چاہیے، لیکن میرے دل میں خیال آیا یہ وہ گلیاں ہیں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، میں نہیں چاہتا کسی جگہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پڑے اور میں جوتا پہن کر چلوں، اس لیے میں اپنے چپل ہوں۔ کیسے کیسے دیوانے تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے، قلیل تنخواہ پہ پڑھایا کرتے تھے، اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ حج کے لیے تشریف لے جائے، دعا کرتے تھے، جب ذوالحجہ کا مہینہ آتا تھا تو رو رو کر کہتے تھے پتہ نہیں اس شاخ کیا کر رہے ہوں گے، اس شاخ سے مراد اس جا لیا ہے۔ رات میں بے چین ہو کر اٹھتے اور دعا کرتے یا اللہ پتہ نہیں اس شاخ کیا کر رہے۔ ایک دن دعا قبول ہوئی اور ایسی قبول ہوئی کہ پھر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر روضہ اطہر کے برابر میں 18 سال تک رہتے تھے، اور ہم لوگ کہتے تو کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب وہ حدیث پڑھاتے تو کہتے قال هذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اندھیرا ہوتا، مسجد میں کوئی نہ ہوتا، تہجد سے پہلے کوئی نہ ہوتا، تو پھر کیا کرتے؟ ذرا دیکھیے عشق کے عالم میں کیا کرتے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی داڑھیوں کو زمین پہ رگڑتے اور وہ حصہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے قریب تھا اس کو اپنے داڑھیوں سے یوں صاف کیا کرتے تھے، ایسے کہ عاشق اللہ نے دنیا میں پیدا کیا۔ کیا محبت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ذرا ہم اپنے دل پہ جائے جانے کہ ہمارے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت۔ سوچ رہے ہیں یہ تو اولیاء اللہ کا واقعہ ہے، اولیاء اللہ سے یہ سب کر ہی سکتے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی انسان تھے، وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے دار تھے، ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے دار ہیں۔ لاہور کا ایک ہوٹل ہے، اس میں اختر شیروانی بیٹھے ہوئے مشہور شاعر ہیں، اس پر کمیونسٹ نوجوانوں کی ایک جماعت آ گئی، اور عالم یہ ہے کہ اختر شیروانی 2 بوتلیں پی چکے ہیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی، نشے میں مدمست ہیں، اور ان کا عالم یہ تھا کہ اپنے آگے کسی کو گردانتے نہیں تھے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ دنیا میں اس وقت ہماری تاریخ میں 3 آدمی باکمال اور جینیس پیدا ہوئے، ایک ابوالفضل، دوسرے غالب، تیسرے ابوالکلام آزاد۔ کمیونسٹ نوجوانوں نے اچھا موقع دیکھا، انہوں نے کچھ سوالات کیے، سائنس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جواب نہیں دیا جائے۔ اسی طریقے سے جوش ملیح آبادی کے بارے میں سوال کیا، ہاں وہ بھی تو بندی کر لیتا ہے ناظم مشاعرہ۔ ساحل لدھیانوی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کے بارے میں پوچھا، اس کے بلا کے کہا ہے ابھی سے مشق کرنے دو، ابھی یہ سیکھا۔ اب کمیونسٹ نوجوان نے غریب بڑی سوال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ انہوں نے دیکھا یہ شراب میں مدمست ہے، ہوش صحیح تعلیم نہیں ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے، ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ نکل رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کرا، محمد کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک شرابی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جسم میں برف دوڑ گئی، بلور کا گلاس رکھا تھا اس کے سر پہ دے مارا، اور محمد اس گناہگار سے اس باقیوں صاحب کے بارے میں سوال کرتے ہو، اس شرابی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے ہو،
تمہاری جرأت کیسے ہوگی کہ ایسے عالم میں تم نے اس پاکیزہ شخصیت کا نام لیا؟ سراپا تاج و تخت کے مجسمہ بن گئے اور رونے لگے اور کہا کم وقت اس شریف سوال کا تم توبہ کرو، اور پھر اٹھے اور اپنے کمرے میں چلے. رات بھر روتے رہے، رات بھر روتے رہے اور کہتے تھے پروردگار عالم یہ کتنے نڈر ہو گئے. ایک آخری سہارا جو ہمارے پاس ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سہارا بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. میں گنہگار ضرور ہوں، یہ تو مجھے کافر بنانا چاہ رہے ہیں، یہ تو مجھے کافر بنانا چاہ رہے ہیں. ایک شرابی غریب ہے، ایک کبابی غریب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر پیوست ہے کہ شراب کی عادت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بےعزتی برداشت نہیں ہے. ہر شخص کے دل میں ہر مومن کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، بس غفلت کی چادر ہو جاتی ہے. ضرورت یہ ہے کہ وہ غفلت کی چادر ہم اپنے دل سے ہٹائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہمارے دلوں کے اندر، اس کے اندر جڑا پیدا کرے. کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر باقی سب کچھ نہ ہو. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے سچی اور حقیقی محبت نہیں ہے، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، رشتے داروں سے زیادہ، عزیز اور اقارب سے زیادہ، تجارت سے زیادہ، پسندیدہ گھر سے زیادہ اگر ہمارے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو پھر یہ ہماری محبت صرف جو ہمارا دعویٰ ہے، حقیقت میں محبت نہیں ہے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف سنت ہے، دوسری طرف ہماری خواہش ہے، تو ہم اپنی خواہش پہ عمل کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پتے پشت ڈال دیتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے محبت کا دعویٰ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور حقیقت محبت کی محبت نہیں ہے. محبت اور اطاعت میں زبردست تعلق ہے. اگر محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی، اگر اطاعت نہیں ہے تو سمجھ لیجیے کہ محبت تام نہیں ہے. ہم صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور حقیقی اطاعت نہیں کرتے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.